اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اذ قال الحواریون، یاد کرو اس وقت کو جب کہ حواریون نے کیا عیسیٰ سے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم۔ حواریون کا سمجھ جانا بھی کیا ہے، کس کے اصحاب ہیں یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے پوچھ رہے ہیں، حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب کر سکتا ہے؟ یستطیع استفعال کا ہے، تا واو عین مادہ اس کا، تا واو عین، یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ آپ کا رب کر سکتا ہے ان کے ینزلہ، نزلہ مادہ ہے بھائی، درمیانی حرف پہ تشدید دکھ رہا تو کوسا ہو گیا، وہ تفعیل کا ہو گیا، ان کی وجہ سے آخری میں پیش کے بجائے زبر آ گیا۔ کسی بھی مضارع کے فعل پہ شروع میں اگر ان آ گیا تو اس کے آخری میں زبر دینا پڑتا، ینزلو تھا اصل میں، وہ ان کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ زبر آ گیا۔ کیا آپ کا رب نازل کر سکتا ہے، علینا ہم پر، نازل کر سکتا ہے ہم پر، مائدتم دسترخوان، معدہ کے معنی کیا ہے؟ دسترخوان، اس کا مادہ کیا ہے بولو؟ مین حمزہ دال، ہاں اس میں فاعل بناؤ کیا ہوں گا؟ میم کیا ہے؟ حمزہ دال، اس میں فاعل بنانے کا کیا ہے؟ فاعلون کا وزن لے آنا، ہاں تو کیا ہوں گا یہ؟ مائدن، ٹھیک ہے، مائدن، یہ کیا ہوا؟ مذکر ہے، یہ مؤنث بنا تو کیا کریں گے؟ پورا بولو، کیا ہے، کیا کرنا، کیا اصول ہے، قاعدہ کیا ہے؟ کسی بھی مذکر اسم کو مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آخری حرف پہ زبر دینا، زبر دے کے گولتا ایڈ کرنا، تو کیا ہوگا یہ؟ مائدتن، مائدتن، اسم پہ دو پیش رہتے نا ہمیشہ، اسم پہ دو پیش رہتے، یہ مائدتن آ گیا، تو کیا ہے یہ مائدتن؟ کیا ہو گیا؟ مؤنث ہے، اس میں فاعل ہے۔ تو یہ حوارین بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے
کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر ایک جو ہے دسترخوان نازل کر دے، بالکل پکا ہوا جو ہے کھانا جو ہے دستان رکھا ہوا پورا ہم پہ اتار سکتا ہے؟ ایسا گستاخانہ بات کر رہے ہیں لوگ۔ من السماء بول تو آسمان سے، من السماء بول تو آسمان سے کر سکتا ہے کیا بولے تو انہوں جواب دے رہے ہیں اب کون؟ ہاں عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو۔ یہ کیا بات پوچھ رہے تم، کیا بات کر رہی ہیں؟ اللہ سے ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو بول رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بول رہے ہیں، تو پھر انہوں نے جواب دے رہے ہیں کون؟ حوارین پھر جواب دے رہے ہیں قالو، انہوں نے کہا نریدو، ہم چاہتے ہیں، نریدو کے معنی کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں، معلوم نہ ہے بہت مرتبہ آیا ہے، ہم چاہتے ہیں ان کے ناکلا، ہم کھائیں، ناکلو تھا یہ ان کی وجہ سے وہی یا بھی زبر آ گیا آخری پہ، ناکلو تھا وہ ان کی وجہ سے زبر آ گیا ناکلو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں منہا، اس میں سے، وہ تطمئن، اور ہم مطمئن ہو جائیں۔ یہ لفظ کی تشریح کرو بھائی، کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ نہیں، اس کا مادہ تو جو ہے تا میم نون ہی چلے گا، مادہ کیا ہے؟ تا میم نون، وہ افعال ان کا وزن پہ آتا ہو، وہ نہیں کرے اپن، وہ چار جو ہے نا وہ نہیں کیے اپن، تو اس کے آخری کا ہے وہ، تو تطمئن نہ ہو تو ہم اطمینان پالیں، اگر اللہ بھیج دیا تو ہم اس کو یقین کر لیں گے۔ قلوبنا، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، ہاں قلوبنا بول تو ہمارے دل جو ہے اس سے مطمئن ہو جائیں گے، وہ نالما، اور ہم جان لیں گے۔ یہ نالما کے اوپر بھی میم پہ زبر آ رہی ہے، اس کا اثر ان کا اثر ہے، وہ بھی اس کے بعد کا جو ہے وہ تھا، اس کا یہ داد میں آتا اس کے اوپر بھی زبر آ گیا وہ، ان قد صدقتنا، کہ یقیناً صدقتنا، یہ صدقہ ہے، صاد دال قاف مادہ ہے، صدقہ معنی کیا ہے بھائی؟ ہاں سچ بولنا، سچ بولنا، صدقتنا، صدقتنا وہ نکونا علیہا من الشاہدین، ہم جو اس کو جو ہے سچ بھی مان لیں گے اور اس کی ہم گواہی بھی دے دیں گے، گواہی بھی ہم دے دیں گے بول کے وہ بول رہے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ یہ حوارین بولے بھائی، حوارین بولے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم بول رہے ہیں، تو ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہم، اے اللہ، ہاں ربنا، اے ہمارے رب، انزل، کیا ہے کون سا سگا ہے؟ انزل، آخری میں جزم ہے نا، یا تو امر کا سگا رہتا، ہاں انزل، انزل علینا، اتار ہم پر، مائدتن، کیا دسترخوان اتار، من السماء، آسمان سے، تکونو لنا، ہم ہو جائیں گے اس کی، تکونو ہوگا وہ، لنا عیدن، عید کا دن ہوں گا ہمارے لیے، اگر آپ اتار دیے تو ہم اس کو عید کا دن تصور کریں گے، اس لیے اولینا و آخرینا، اور پہلے والے لوگ بھی
بعد میں آنے لوگ بھی اس کو ایسا سمجھیں گے. وہ آیتم من کا، اور آپ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک بڑی نشانی ہوں گی. آیتم نشانی، آپ کی طرف سے یہ بڑی نشانی ہوں گی. یہ کا کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ اللہ کی طرف جاری. آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہوں گی. ورزقنا، اور ہمیں عطا فرما. وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. ہاں یہ بولیے. اب یہاں اللہ کا جواب سنیے بھائی. اللہ کا جواب، یہ قرآن پورا ڈائلاگس کی شکل میں رہتا بھائی. اس کے پورے قرآن کے جو جتنے بھی آیات ہیں ڈائلاگس کے ہیں، ڈائلاگ کی شکل میں گفتگو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھیے. قال اللہ، اللہ نے کہا، انی، بے شک میں، منزلہا، میں اسے اتاروں گا. ہاں کی ضمیر کدھر جاری؟ دسترخوان کی طرف. بیجان ہے نا، دسترخوان بیجان چیز ہے. بیجان کو بھی کیا ہے اس میں ہاں مونس کا سگائیں گا اس کو. ہاں علیکم، تم پر میں اتاروں گا. یہ بول کے آپ کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ اس کے بعد میں. وَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اگر اتار دینے کے بعد کوئی انکار کر دے گا. جتنے بھی قوموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیا. اللہ کی سنت کیا ہے؟ جب اس کا انکار کر دیتے اللہ سے بولتے پہلے یہ آپ کر کے بتاؤ تو ہم مانیں گے. جیسا صالح علیہ السلام، تو آپ یہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالو تو ہم مانیں گے آپ کو. اونٹنی نکال دیا، آپ نہیں مانے. تو جب زبردست وہ عذاب آ جاتا، پورے قوموں کو اللہ ایسی تباہ کر دیا. انہوں جو ہے ڈیمانڈ کرے ایسا کر کے دکھاؤ. جب اللہ ایسا کر دیا تو اس کے بعد میں کچھ بات باقی نہیں رہتی، کوئی بات باقی نہیں رہتی، خالی اللہ کا ایکشن رہتا باقی. تو یہاں وہ بات اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو جو کوئی پھر انکار کریں گا دسترخوان اتارنے کے بعد میں، کس کا؟ ہمارے وجود کا، ہمارے رسول کا، ہماری کتابوں کا انکار کریں گا تو اس کا کیا سلوک ہوں گا؟ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، تو ویسے شخص کو ہم کیسا عذاب دیں گے؟ عذابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اتنا بڑا عذاب دیں گے کہ پورے عالموں میں اب تک ویسا عذاب کسی کو نہیں دیے. جتنا بھی عذاب اس سے پہلے دیے اس سے زیادہ عذاب دیں گے. نوح علیہ السلام پہ جیسا عذاب آ گیا، صالح علیہ السلام پہ آ گیا، عاد قوم پہ آ گیا. کیا ہے عاد کے اوپر عذاب بولوں؟ قوم عاد پہ کون سا عذاب آیا؟ آندھی طوفان کا عذاب آ گیا. 8 دن کا مسلسل لگاتار بارش، زوردار ہوا، اور پوری دنیا میں سب سے طاقتور قوم کو سی عاد قوم. طاقت کے اعتبار سے زبردست قوم. ایسی زور کی آندھی چلی کہ پورے وہ ایک لاشاں گر گئے پورے لوگ. ہوا گرا دی ان کو. اتنی طاقت سے کھڑے رہنے والے ان کو ہوا کیا کر دی؟ گرا دی، ختم کر دی. ہاں ختم کر دی. ویسے پورے قوموں کا جو ہے ایسا برا حال ہو گیا. تو یہاں جو ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دوہرا رہے ہیں کہ اگر تم اس کا انکار کر دیں گے بعد میں تم کو بھی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. وارننگ دے دیے پہلے ہی. اس وارننگ کے بعد میں اب کیا ہوتا دیکھیے. ایک رکوع ختم ہو گیا. وہ اس قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، انتا کیا تم،
قلتا للناسی قلتا کیا تم نے قلتا کیا ہے بھائی بولو کون سا صیغہ ہے صیغے کتنے ہیں آپ ماضی کے بھی مضارع کے بھی کتنے صیغے ہیں 14 صیغے ہیں یہ کون سا صیغہ ہے تا زبر ہے نا تو اس سے پہلے جزم آیا دیکھو ہے نا ہاں تو مادہ کیا ہے اس کا قاف واو لام قاف واو لام واو دکھ رہا ہی نہیں آپ کو یہاں کھا جاتے لوگ دھوکہ کھا جاتے دیکھو چھوٹی سی چیز ہے یار حالانکہ رہتی چھوٹی چیز مگر معلوم رہنا پڑتا کتنا ہی مشکل لفظ کیوں نہ ہو سمجھتے ہی آسان ہوتا ہو کتنا ہی آسان لفظ ہو نہیں سمجھے تو سب سے مشکل لفظ ہے آپ کے لیے سمجھے نہیں مادہ کیا ہے بولو قاف واو لام ٹھیک ہے نا تو ماضی کیا ہو گیا اس کا قال ہے نا اب اس میں آخری حرف پہ جزم دے کے تا زبر تا کا اضافہ کر رہے ہیں تو یہاں لام کے اوپر جزم آ گیا اس سے پہلے الف کیا ہے بولو الف واو یا میں سے حرف علت میں سے ہے نا تو کیا ہوتا اصول کیا ہے اگر حرف علت کے بعد جزم آ گیا تو حرف علت گر جاتا وہ یاد رکھنا ہے خالی تو یہ گر گیا تو یہاں کیا ہے زبر ہے اور اصل میں کیا تھا یہاں واو تھا جو قاف کے اوپر واو لکھ دیتے تو کیا ہوگا یہ قلتا یہ قاف کا یہ ہے لام کا جو ہے یہ ہے قلتا حاضر ماضی واحد مذکر ہاں بھائی انتا قلتا کیا تم نے کہا لوگوں سے لوگوں کے لیے تم نے کہا اتخذونی و امی یا الہینی من دون الہینی من دون اللہ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ میں اور میری ماں ان دونوں کو تم الہینی کیا ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے دو کون ہیں وہ خود عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ یہ دونوں جو ہے الہ ہیں اللہ کے سوائے اللہ کو چھوڑ کے یہ دونوں جو ہے میں اور میری ماں جو ہیں اصل میں جو ہے آپ لوگوں کے رب ہیں بول کے بولے کیا بول کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کس سے عیسیٰ علیہ السلام تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا جواب آئیں گا اس کے اوپر کیا دیجیے قال اب عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں قال سبحانک تو پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے ما یکونو لی ما یکونو جو یکونو کیا ہے بھائی کانا یکونو ہاں میں نہیں ہوں لی ما یکون لی ان اقول ما لیس لہی بحق میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ ناحق بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں حق بات نہیں ہے نا یہ میں اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو الہ کیسا بول سکتا ہوں حق کے خلاف بات ہے ان کنتو قلتہ اگر کنتو میں کہا ہوتا ان کنتو اگر میں کہا ہوتا قلتہ ان کنتو قلتو کیا معنی میں بولو اگر میں کہا ہوتا
میں کہا ہوتا ہوں ان کنتو قلتو ہو، اگر وہ چیز میں کہا ہوتا فقد علمتہ، تو جانتا اس کو. اللہ تو ہر چیز جاننے والا ہے بھائی، اللہ ہر چیز جانتا ہے. یاد رکھو سب سے پہلی چیز، بڑی چیز، بہت بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک واحد شخصیت ہے جو ہر چیز کی گواہی دے سکتا ہے، کسی کے مجال نہیں ہے، کسی کے مجال نہیں ہے. اللہ جو ہے ہر چیز کی. اب آپ ہیں، آپ کی حد تک آپ گواہی دیں گے. اب ایسے کتنے لوگ ہیں آپ کے، ایسے کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں جانور ہیں، وہ سب اللہ کی قدرت کے تحت ہیں. تو ہر ایک کی گواہی، اگر کروڑوں انسان ایک ہی وقت میں بھی گواہی دے رہے ہیں تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا. جب موسیٰ علیہ السلام کی بھی جب شادی ہوئی تو جو ہے آپ اللہ کو گواہ بنائے. موسیٰ علیہ السلام کس کو گواہ بنائے؟ اللہ کو گواہ بنائے. اللہ سے بڑھ کے گواہ دینا کون ہو سکتا بھائی؟ غائبانہ چیز ہے نا، میں آپ دیکھے نہیں یقین کریں، بغیر دیکھے یقین کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. وہ کہ امت محمدیہ کا مقام اس واسطے بھی بڑا ہے کہ اللہ کو اور رسول کو بغیر دیکھے جو ہے ایمان لاتے ہیں. ہم لوگ تو رسول کو بھی نہ دیکھے، اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان لا رہے ہیں. تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ میرے کو نہیں دیکھ کے، میرے دنیا میں کاموں کو دیکھ کے میرے کو جان رہا. اب بارش ہو رہی، کون برسا رہا بھائی؟ اللہ برسا رہا. بچے پیدا ہو رہے ہیں، کون پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ پیدا کر رہا ہے. کسی کی موت واقع ہو رہی، کیسا ہو رہی ہو؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہی. زلزلہ آ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے آ رہا ہے. سونامی آ رہی ہے، اللہ کی وجہ سے آ رہی ہے. زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ کوئی تو ہے. خود سے تو نہیں ہوتی نا کوئی چیز، خود سے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. سب سے بڑی بات اسلام کی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، صرف ایک ہے، اس کے سوائے کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک شیٹ کے اندر قرآن میں ملتی ہے. بات ایک ورق نہیں ہے، ایک پیج ہے، ایک پیج ہے، 2 پیجز میں آپ کو قرآن کے ہر جگہ ملیں گی یہ چیز. وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا ذکر، وہی سب سے بڑی اہمیت ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہے. ہاں، اور اسی ایک بات پہ ہے وہ جو خاص جو ہے اپنے حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کیا مطلب ہے بولو؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جنت میں داخل ہو گیا. کیا سمجھ میں بات ہو؟ اللہ لفظی ترجمہ، خالی لفظی ترجمے پہ غور کرو. ایک ہی بات ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو اللہ کو ایک مان لیا دل سے، شرط ہے وہاں، دل سے. ظاہری خالی زبان سے بولتے ہیں تو بول رہے ہیں صحیح ہے، مگر دل سے اگر کوئی شخص دل سے اللہ کو ایک مان لیا تو انہیں جنتی ہو گیا. اس سے بڑی سہولت کیا ہونا آپ کو؟ بہت بڑی بات ہے یہ. یعنی آپ کے سمجھ میں نہیں آنے والا بات ہے یہ. اتنی بڑی بات ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے احکامات کدھر گئے؟ حضور کا طریقہ کیا ہوا؟ قرآن میں اتنے احکامات ہیں، اس کا ذکر ہے اس میں؟ بولو بھائی، ذکر ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے یہ حدیث میں کہ بھائی تم قرآن کو فالو کرنا، رسول کو فالو کرنا، تو 7 کنڈی کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک بات، صرف ایک بات، اللہ کو ایک جانو. وہی اتنی جان ہے اپنے اسلام کی جان. وہی
جو اس کو چھوڑ دیا تو انہیں دفن ہو گیا. کتنے عبادت گزارو. آپ جو ہے پورے قرآن کے ہر حکم کی کے فالوور ہیں, قرآن کے ہر لفظ کے فالوور ہیں آپ, اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. کوئی بھی چیز نہیں چھوٹ رہی آپ سے, کوئی بھی حکم ترک نہیں کر رہے ہیں آپ. صرف ایک ڈیفیکٹ ہے آپ کے پاس, اللہ کو ایک نہیں جانتے, گئے کام سے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا سمجھتے آپ نے سو کیا بولتے ہیں مولانا یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا وہ کرنا. تو اللہ کی یہ حدیث کیا بتا رہی ہے آپ کو؟ بندے تو صرف ایک بات پہ یقین کر لے, بس دل سے ایک بات مان لے, تو کچھ نہیں جانا پرواہ نہیں. اس کا اگر تیرے کو یقین ہے تو تو جنت میں چلے جائے گا. بہت بڑی بات ہے بھائی, اتنی بڑی کچھ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. دل سے یقین کر لیا تو ختم. اور آپ دیہاتوں وغیرہ میں جاتے آپ, کتنے مسلمان رہتے بیچارے, کتنے اللہ ہیں بولتے نہیں معلوم, بولتا نہیں سمجھا. مگر جو ہے یہ اپنے تبلیغی بھائیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے تبلیغ جو ہے جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی, ہاں, اس کے بعد میں جو ہے اسلام پوری انسانیت پہ ہو گیا, لازم ہو گیا. اسلام کا ماننا پوری انسانیت پہ, چاہے عیسائی ہو, یہودی ہو, یا جو ہے کوئی غیر مسلم ہو, جتنے بھی لوگ ہیں انسان کے, تو اس کو اسلام ہی لانا ضروری ہے. اس کے سوا دوسرا مذہب قبول ہی نہیں کریں گے, بولے اللہ تعالیٰ. دوسرا مذہب قبول ہی نہیں کریں گے. کتنے ہی آپ اسلام کو لانا ضروری ہے. دوسرا مذہب کو ہے ہی نہیں اب دنیا میں. پورے سپر سیٹ ختم ہو گئے, سب ختم ہو گئے. اب صرف کیا ہے, اسلام کو ماننا ہے. تو یہ جو ہے یہودیوں کو بھی سمجھانا ہے, عیسائیوں کو بھی سمجھانا ہے. چلیے اس کے بعد میں کیا ہے جو ہاں اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں, تعلموا ما فی نفسی. تعلموا کے معنی کیا ہے بولو؟ تو جانتا ہے, اللہ کو بول رہے ہیں تو جانتا ہے. ما فی نفسی, میرے نفس میں کیا ہے تو جانتا ہے, اور آپ کے نفس میں کیا ہے ہم کیا جانتے؟ ہم نہیں جانتے, بندہ نہیں جانتا. ولا عالم, اور ہم بالکل کچھ نہیں جانتے. ما فی نفسی کا, تیرے نفس میں کیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے. انک انت علام الغیوب, بے شک تو کیا ہے تمام غیب چیزوں کا خوب جاننے والا ہے. خوب پیدا کرنے والا ہے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہی اللہ ہے. اس کے سوا کون جان سکتا؟ کوئی نہیں جان سکتا. اور بہت زبردست فرق رہتا ہے. صفت ایک ہی رہتی, مثال کے طور پہ دیکھنا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا بھائی. آپ دیکھ رہے ہیں نا, اب میں بیٹھا میرے کو دیکھ رہے ہیں آپ, مسجد کو دیکھ رہے ہیں آپ, جھاڑ پاڑا ہوں دیکھ رہے ہیں. اللہ کا بھی دیکھنا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ابھی ہم لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں دوسرے کو, لیکن ہم لوگ کے دل میں کیا ہے, کیا سوچ رہے ہیں, یہ سب کوئی نہیں بتا سکتا. نہیں, دل محدود ہے یا محدود ہے؟ ہاں ٹھیک, وہ بھی اتنا بڑا فرق ہے, اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ بھول نہیں سکتے. ایک چھوٹی سی مثال, اللہ کا علم سمندر ہے سمجھے. مثال دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. وہ سمندر کیا ہے, اللہ کا علم ہے سمجھو. تو جو بندے کو علم دیا گیا ہے, ایک چڑیا کے منہ میں ایک خطرہ آتا نا پانی کا, اتنا علم دیا گیا آپ کو. سمندر کدھر
पानी का ड्रॉप किधर है ना भाई। ड्रॉप की क्या हैसियत है समुद्र के मुकाबले में, इतना बड़ा फ़र्क है। हमारा देखना महदूद है, अल्लाह का देना इधर। एक ही वक्त में अमेरिका में किस घर में क्या हो रहा है, वहाँ के चुमटियाँ क्या खा रहे हैं, यहाँ के जानवर क्या खा रहे हैं, यहाँ के पहाड़ों दरियाओं का क्या हाल है, एक ही वक्त में करोड़ों चीज़ें देख रहा है। अपन ये दीवार के पीछे क्या है अपन नहीं जानते, अल्लाह जानता। समंदर पूरे समंदरों में कितने मछलियाँ हैं, कितने जानवर हैं, अल्लाह को खबर है। ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं अल्लाह को खबर है। पूरे फ़िज़ाओं में क्या है अल्लाह को खबर है। हर आसमान में क्या है अल्लाह को खबर है। लामहदूद दिल में उसका, लामहदूद दिल में उसका देखना वैसे ही, उसका हर चीज़। फिर उसके बाद में देखिए माँ खुलतू क्या माने है, बोलो बोलो जनाब, आप बोलो। माँ खुलतू ता के ऊपर पेश है ना, कब आता ये देखो, ता ज़बर तीन ही हरूफ है ना अपने। वो हरकत कितने हैं, तीन ही हैं, ज़बर ज़ेर पेश। अगर ता पे ज़बर आया तो कुसा फेल बनता, वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेवा बनता, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। अगर ज़ेर आया तो क्या, वाहिद मुन्नस हाजिर का सेवा बनता। अगर पेश आया तो क्या होता, वाहिद मुतकल्लिम का सेवा बनता। वाहिद मुतकल्लिम, याद रखना ये ग्रामर जो है, वो किताब जो है ना, उसको चाटना, ऐसा चाटना, ये एक लाइन नहीं छूटना उसमें, एक लाइन नहीं छूटना। तभी जो है आपको जो है लाइसेंस है कुरान खोलने का। यू आर ऑथराइज टू ओपन कुरान ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग दैट। ये अनऑथराइज्ड ओपनिंग है ये आपकी। आपको ABCD नहीं मालूम, ग्रामर। अपना हाल ऐसा है भाई, समझो अपने हाल को समझो। ये बात कितने मरतबा बोल रहा हूँ मैं। उसके रूल्स और इतने सिंपल रूल्स हैं, इतने सिंपल रूल्स हैं भाई, बिल्कुल मामूली मामूली। जब आप उसको जान जाएंगे, याद कर लेंगे, तो ऐसा देखेंगे अरे ये इतनी आसान चीज़ थी, हम सालों से नहीं समझे इसको, क्या बात है। इतनी आसान चीज़ और सालों लगा दिए नहीं समझे हम, ऐसा फील होता। कब होता, समझ जाने के बाद। जब नहीं समझे तो बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ रहती है। खुलतू के माने मैं, है ना, मैंने कहा। लहुम माँ खुलतू, जो मैंने कहा, जो मैंने अपने लोगों से कहा, तू जानता है मैं क्या कहा उन लोगों को। माँ खुलतू लहुम, उन लोगों को। हाँ हाँ, या वो माँ खुलतू, मैं नहीं कहा उन लोगों से, इल्ला मगर, माँ अमरतनी, जो तूने मुझे हुक्म दिया, वही चीज़ मैं उन लोगों को कहा, बताया। बिही अनीबुदुल्लाह, के क्या है वो बताए सो चीज़, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह जो है मेरा भी रब है और तुम सबका भी रब है। यही बात मैंने कहा, बोल रहे हैं वो कुंतु, और वो कुंतु तू था, हाँ वाहिद मुतकल्लिम, तू था अलैहिम, मुझ पर, हाँ अलैहिम उन पर, शहीदन, तू गवाह था। अल्लाह खुद गवाह है, अल्लाह तो खुद जानता है सब ये। हाँ हाँ, कुंतु मैं, वाहिद मुतकल्लिम का सेवा है। हाँ अलैहिम शहीदन, फिर बाद में क्या आ रहा, माँ दुमतु आया, देखिए फिर वैसी आया है। दुमतु का मादा बोलो क्या है यहाँ, दाल वाव मीम है, वाव गैब है, देखो। कुल्तु कैसा है ये भी, हाँ
ما دمت فیہم رہنا، دمت بول تو میں جب تک رہا ان کے ساتھ، میں جب تک رہا تو میں جانتا تھا. فلما توفیتنی کنت انتر رقیب علیہم، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یا مانے توفیتنی، ہاں یہ واو فا بولو بھائی کیا ہے مادہ، کیا ہے بولو، ہاں واو فا یا مادہ ہے، اور یہ کیا ہے دیکھیے تا اور تجدید دکھ رہا ہے، تو تفاعل سے ہے یہ. ہاں تو اس کے دو معنی آتے، ایک تو جو ہے فوت ہو جانا، ایک تو فوت ہونا، اور دوسرے اٹھا لینا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ خاص یہاں یاد رکھنا، یہ یہاں معنی جو ہے اس لفظ کے کیا ہیں، جب مجھے آپ نے اٹھا لیا، مجھے آپ نے آسمان میں اٹھا لیا، تو کنتا آپ تھے انتر رقیب علیہم، ان کے اوپر آپ ہی جو ہے نگہبان تھے. میرے کو اٹھا لینے کے بارے میں تو نہیں رہا نا ان کے ساتھ نہیں رہا میں. آپ مجھے آسمان پہ بلا لیے، اٹھا لیے، تو آپ ہی تھے دیکھنے والے. ان کے اوپر نگہبان کون تھے؟ صرف آپ ہی تھے. جو وہ توفنی کی پھر تھوڑا ذرا سمجھیں اس کی تفصیل. توفنی نہیں تو خیر وہ ہو گیا، نہیں بول تو کیا ہے بولو، نہیں تو ضمیر ہو گئی، ضمیر ہو گئی. ہاں ہاں توفیتنی، ہاں توفیتنی ہاں. تفاعل مادہ کیا ہے بھائی؟ تفاعل پہ لے جانا ہے. تفاعل ہے نا، یہی ہے نا بھائی. یہ تا جو ہے اس کے پہلے آ جائیں گا. یہ فا کے اوپر جو ہے زبر ہے، فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، زبر آ گیا. عین کلمہ کیا ہے؟ فا ہے. تو کیا آ جائیں گا اس کے اوپر؟ تجدید آ جائیں گا. تجدید کیا رہیں گا؟ یہ پیش والا رہیں گا. لام کی جگہ کیا ہے؟ تفا توفیون. یہاں ہونے کی وجہ سے یہ پیج جو ہے زیر سے بدل جاتا. ہاں یا ہے نا، یا کیا چاہتا آپ نے سے پہلے؟ زیر چاہتا. وہاں اس میں کیا ہے؟ پیش آیا تھا نا، ضابطے کے لحاظ سے کیا تھا؟ پیش تھا. تو توفیون ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ پیج جو ہے کیوں بدلا؟ یا سے یا کی وجہ سے بدلا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مصدر ہے. یہ کیا بولے؟ فعل مضارع تو نہیں ہے، فعل مضارع تفعیل سے. ہاں فعل مضارع تفعیل سے تو نہیں ہے. کیا بولے؟ پہلے مضارع تفعیل سے تو نہیں ہے. نہیں ہوتا. تو جو ہے تے پہ پیش ہوتا نا نا. علامت مضارع بھی ہو سکتی نا صاحب. ہاں علامت مضارع، ہاں علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے اس میں. یہاں زبر ہے نا، علامت یہاں تو یہ تو زبر ہے یہاں. اب اس کے بعد میں آگے کریں گے نا، مصدر یہ آ گیا. مصدر کے بعد میں کیا بولو؟ ماضی کیا ہوں گا؟ مصدر سے کیا بنائیں گے بھائی؟ ماضی. تو کیا ہو گیا یہ؟ توفا. ٹھیک ہے، ماضی کیا ہو گیا؟ توفا. اب مضارع پہ آؤ. ہاں علامت مضارع کیا ہو گئی؟ یا لگا دیے.
یہ کہ اب یا کے بعد میں تا بھی ہے. کیا ہوں گا یہاں وہی چلیں گے. زیر نہیں آتا نا اس میں تفاعل میں, اور دوسرا کون ہے تفاعل میں کیا ہوتا زیر نہیں آتا اس میں زبری رہتا تو توفا ہو گیا یہ. تو اپنے یہاں کیا ہے ماضی کے حصے کا ہے توفی تنی ہے ہاں توفی تنی ہے مظاہرے نہیں ہے مظاہرے نہیں ہے نا توفیتنی ہاں اٹھا لیا کے مانے ہے نا ابھی ماضی میں آ گئے ہاں ماضی ہے مظاہرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماضی بولتے کیا لیں گے یہ رہیں گا یہ ہے نا. اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں یہاں کیا لگا دے رہے ہیں نی لگا دے رہے ہیں حاضر واحد ماضی نی لگا دے تو کیا ہوگا تا جو ہے اس کا ہے نا حاضر واحد ہاں باہر کا سگا اس کے بعد میں نی لگا تو پورا کیا ہو جاتا ہے یہ توفیتنی تو پائی تنی تا نی ایسا ہوتا یہاں یہ ہونا نا تجدید ٹھیک ہے. حروف علت کی چیزوں میں ہمیں ایسا ذرا سوچنا پڑتا. سادہ رہے تو جو چلتا سادہ رہے تو بھی چلتا اور جو ہے مزید کی تو بہت آسان رہتا مزید کی تو بہت آسان رہتا. فلما جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنتا انتل رقیبہ علیہم ان لوگوں کے اوپر آپ ہی نگہبان تھے. میں تو نہیں تھا میرے کو اٹھا لیا گیا تھا میرا. پھر اس کے بعد میں کیا بنا دیجیے وہ انتا علی کل شیء شہید. پھر یہاں ریپیٹ کریں دیکھیے کیا بات اور انتا اور تو علی کل شیء ہر چیز پر شہید ہے شاہد ہے گواہ ہے. اللہ ہر چیز کی گواہی دے سکتا ہے ہر چیز کی گواہی اللہ دے سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. کتنا بڑا فرق ہے. ہر چیز کی گواہی دے رہا اللہ تعالیٰ اور انسان جو ہے نہیں دے سکتا. اب یہاں کیا ہو رہا دیکھیے آپ ان تعذبہم اگر تو عذاب دے انہیں اگر تو عذاب دے انہیں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ تو فَإِنَّ بے شک وہ تیرے بندے ہیں بے شک وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرُوا لَهُمْ اگر تغفر لہم اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی جو ہے زبردست ہے حکمت والا ہے. یہ حضور قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ آیت پہ آئے پڑھتے نماز میں نہیں تلاوت میں پڑھتے یہ آیت آ گئی. تو یہ آیت کو ریپیٹ کرتے رہے حضور پوری رات. یہ کی آیت حضور جو ہے پوری رات اس کو ریپیٹ کرتے رہے. پوری رات. تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کیوں کرے آپ ایسا کیا ہے گا تو اپنی امت کی خاطر آپ میری امت کیسا برداشت کریں گی عذاب کو. وہ ڈر سے جو ہے آپ رات بھر جو ہے ایسا کرتے رہے تو اللہ کو جو ہے اچھا نہیں معلوم ہوا.
کیا بات ہے پوچھو جا کے محمد سے. تو میں نے اپنے قوم کے واسطے ڈرتے ہوئے رات کا وہ کر رہا تھا, ورد کر رہا تھا. تو وہ ڈر نکال دیا اللہ تعالیٰ. آپ کے قوم پہ جو ہے ویسا عذاب میں کبھی نہیں بھیجوں گا. جیسا دوسری قوموں پہ میں عذاب بھیجا ہوں ویسا عذاب تمہاری قوم پہ نہیں بھیجوں گا. آپ جب کبھی بھی دیکھو مسلمان کبھی اتنی طرح بڑی تعداد میں کہیں جو ہے عذاب نہیں آیا مسلمانوں میں. جیسے قوم پوری تو آتا ایک فرقے پہ آتا الگ, بس ختم. ایک 10% بھی نہیں رہتے لوگ. جیسے پرانی قوم میں کیا تھا 100%, پوری قوم ختم. پوری قوم تباہ, سوائے ان لوگوں کے جو پیغمبروں کی تائید کیے. تو اللہ جو ہے اللہ کی وہ حضور کی یہ اس کی وجہ سے اپنے کو یہ فائدہ ہو گیا. سمجھے؟ قیامت کے روز بھی جو ہے ہر پیغمبر, سنیں بھائی, قیامت کے روز بھی ہر پیغمبر جو ہے نفسی نفسی کرتا رہے گا. کیا ہوں گا میرا حال, مجھے کیا کیسا ہوں گا میرا, کیسا ہوں گا میرا. صرف اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ یا امتی بولتے رہیں گے. اپنی امت کی فکر رہیں گے ان کو. تو کتنا بڑا فضل ہے مسلمانوں پہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. جنت کی گارنٹی ہے بھائی, معمولی بات نہیں ہے. جنت کی گارنٹی ہے. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضور سے فرماتے, انہوں بھائی حضور سے جبرائیل علیہ السلام بول رہے ہیں دوزخ کے جو ہے 7 طبق ہیں, 7 دوزخیں ہیں. سب سے نیچے جو ہے کون ہے بھائی, یہ منافق لوگ. اس سے ذرا اوپر جو ہے کون ہے, ہاں مشرکین ہے. اس کے اوپر یہ دوسرے سب ہوتے ہوتے آخری پہ کون ہے بولتے, جبرائیل علیہ السلام بولتے آپ کی امت ہے دوزخ میں. سب سے کم درجے کی دوزخ کوسی ہے, اوپر کی ٹاپی, اس میں جو ہے آپ کی امت رہیں گی بول کے بولے. تو اتنا پریشان ہو گئے, بس کھانا پینا چھوڑ دیا, بس فکر میں لگ گئے. تو وہ بھی اللہ کو برا دکھا, پھر دیکھا تو جواب آیا کہ بھائی آپ کی امت کو بخش دیا جائے گا, آپ کی پوری امت کو بخش دیا جائے گا. تو جب قیامت کے روز جو ہے جو گناہ گار امتیاں ہیں ان کو جو دوزخ میں ڈالا جائے گا, ہاں, پھر چند دنوں کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ حضور کو بولتے جاؤ اپنی پوری امت کو دوزخ سے نکال لو. کس کو بول رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ جتنا جانتے تھے پہچانتے تھے ان کو دیکھ کے نکال لیے پورا. امت کے اپنے لوگوں کو جو آپ جان سکے پہچان سکے ان کو نکال لیے. پھر خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ پوچھتے نکال لیے اپنے لوگوں کو؟ ہاں اللہ نکال لیا. نہیں نکالے پورے تم. تو اللہ اپنے ہاتھوں سے آپ کی امت کو نکالیں گے. جو حضور نہیں پہچان سکے وہ لوگوں کو جو ہے اللہ خود اپنے ہاتھوں سے نکالیں گا. کوئی امتی بھی جو ہے دوزخ میں نہیں رہے گا. سمجھے بھائی؟ تو آپ کے طفیل میں آپ کی وجہ سے اپنے کو اتنا رتبہ ملا. اور قرآن میں بھی اللہ ڈکلیئر کر دیا ہے یہی امت سب سے اچھی امت ہے, اور موجودہ حالات میں یہی امت سب سے خراب امت ہوگی. ایسا ابھی یہ کتاب وہ کتاب ہے اس کے ایک ایک لفظ کو 100% دل سے قبول کرنا, صحیح جاننا.
وہ ہے آج کے مسلمانوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ بولتے ہیں اگر تم کو کسی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے, تم پریشان ہیں, دل تمہارا اضطرابی کیفیت میں ہے, ہاں, تو تم میری یاد کرو, تم کو اطمینان ہو جائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہے نا ہاں, اس کو صحیح نہیں سمجھتے آپ. شرابی شراب کھانے کو چلے جاتا, جواری کھانے کو چلے جاتا, خراب دوست بیہودہ لوگوں میں جا کے بیٹھ کے جو ہے غم غلط کرنے کی کوشش کرتا. سب غلط کر رہے ہیں. ارے اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے تم, کر کے تو دیکھو کیا بول رہا اللہ تعالیٰ. اگر تمہارا دل جو ہے بہت ہی اضطرابی کیفیت میں ہے, آپ کو چین نہیں مل رہا, پریشان ہیں آپ کا عزیز مر گیا یا آپ کی اولاد مر گئی, آپ کا کچھ ایسا حادثہ ہو گیا کہ آپ بے قابو ہیں, تو اسی صورت میں اللہ کا حکم کیا ہے دیکھنا, کیا ہے قرآن میں کیا ہے بھائی, کیا بولے, اے بندے تو میری یاد کر, 5 منٹ میں تیرے کو اتنا مل جاتا. میں 50 وقت اس چیز کو آزما چکا ہوں. وہ یقین والا ایمان ہونا آپ کے پاس, ویسا یقین پکا رہنا آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ بول دیے شہد میں کئی بیماریوں کا علاج ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی حکیم ہیں ہر دوا میں شہد ملا کے دیتے, ہر دوا میں شہد ملا کے دیتے لوگ. کیوں؟ اللہ کا ارشاد ہے قرآن میں, شہد میں شفا ہے. شفا ہے, شفا ہے. اب میوہ ہے بھائی, کھجور میوہ ہے. کھجور کیا ہے بولو؟ میوہ ہے. ایک شوگر پیشنٹ ہے, کھجور میٹھا ہے نا, نہیں کھانا بولتے نا, غلط. کھجور سے شوگر نہیں بڑھتی. سنو بھائی, کھجور کھانے سے شوگر نہیں بڑھتی. عرب میں کیا تھا, اناج باہر سے آنا, اناج نہیں رہا تو کیا کرتے تھے وہ لوگ, خالی کھجور کھانا, پانی پی لینا. کئی دن تک یہی غذا رہتی تھی ان کی, سوائے میٹھے کے کچھ خارج نہیں, پھر بھی شوگر نہیں. تو یہ کتاب میں جو چیزیں لکھے ہوئے ہیں 100% کریکٹ, 100% کریکٹ. دل آپ کا ماننا, اس کو قبول کرنا, اس کو, وہ اصل ایمان ہے, وہ اصل ایمان ہے. آپ سب نماز آپ پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں, تو آپ کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ایمان ہے, صحیح ایمان نہیں ہے, طاقتور ایمان نہیں ہے. کئی ہے. قرآن کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ سب سے پہلے آپ کو, جب کوئی بندہ قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھتا ہے اور اس میں لگا رہتا ہے, اپنے فرصت کے اوقات میں وہی پڑھتے رہتا ہے, اس کو دہراتے رہتا ہے, تو یہ قرآن کیا کرتا ہے معلوم آپ کے؟ سب سے پہلا کام, آپ کے دل کے اوپر جو زنگ بیٹھا ہوا ہے, اس کو صاف کر دیتا. دل کی بیماریوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتا. جو شخص قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے, یہ قرآن جو ہے اس کے دل کو شفاف کر دیتا, صاف کر دیتا, ایسا صاف کر دیتا کہ وہ قرآن کے احکامات کو جذب کرنا شروع کر دیتا, دل کے اندر اتر جاتا. وہ اللہ کا قرآن دل میں اترنا شروع ہو جاتا. جب تک یہ سمجھ کے نہیں پڑے, اس زنگ جیسے کا ویسا رہتا, آپ ویسے ہی پڑے رہتے. وہ عذاب کا جو آیا تھا وہ اب تو ہو گیا ہو. اس کے بعد میں دیکھیے اب کیا ہے. قال اللہ,
अल्लाह ने कहा हाजा यौम यनफउस सादिकीन, यानी क़यामत के दिन कि क्या फ़ायदा होगा आपका, आपकी सच्चाई आपका साथ देगी। सच्चे लोगों की सच्चाई उनका सादिकीना सिद्क़ुहुम, उनका सच ही उनके काम आएगा। लहुम जन्नातुन तजरी, उनके लिए जन्नतें हैं। जन्नातुन जमा है वही, एक जन्नत नहीं कई जन्नतें मिलेंगी उसको। एक ऐसा भी जन्नती रहेगा, कई जन्नतें रहेंगे, उन्हें हर जन्नत की सैर करते रहेंगे, समझे, हर जन्नत की सैर करते हैं। तजरी बहती होंगी, मिन तहती अल अनहारू, जहाँ नहरें बहती रहेंगी, खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। दुनिया की ज़िंदगी व आखिरत की ज़िंदगी क्या है? हमेशा की ज़िंदगी है। और ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है भाई? आरज़ी ज़िंदगी। आरज़ी ज़िंदगी की फ़िक्र ज़्यादा है, दुनिया की हमेशा की ज़िंदगी की फ़िक्र कम है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ है इंसान, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है जो हमेशा हमेशा ज़िंदगी को नज़रअंदाज करके चंद रोज़ा ज़िंदगी की फ़िक्र में लगा हुआ है। कितनी बदनसीबी है उस इंसान की, है नहीं है भाई? नहीं, ज़िंदगी क्या है, 60-70 साल की ज़िंदगी है, बर्खास्त ख़त्म। उसके बाद में जो ज़िंदगी, जैसे ही मौत आएगी हमेशा की ज़िंदगी शुरू। उसकी फ़िक्र छोड़ के दुनिया की फ़िक्र में लगे हुए, दुनिया की फ़िक्र में इतना लगे कि जो है उसी में मौत आ गई, खतर दफन हो गए। अब जितना जो तुम हासिल करे दुनिया में, महलात करे, सोना चांदी खरीदे, क्या क्या खरीदे, फार्म हाउस खरीदे करे, वो सब धरा का धरा रह गया। एक पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा आपको, एक पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा। याद रखो भाई, सबसे बड़ी चीज़, सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो आखिरत की फ़िक्र में लगा रहता। दुनिया की फ़िक्र नहीं करना, आखिरत की फ़िक्र करना, तो ऑटोमेटिकली दुनिया भी दे देता अल्लाह ताला, ऑटोमेटिकली दुनिया भी मिल जाती है आपको। अगर दुनिया की फ़िक्र करते रहे तो दुनिया दे देता आपको जितना चाहे, मगर आखिरत में ज़ीरो। यू विल गेट बिग ज़ीरो इन आखिरत। हाँ। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, इनको जो है तर्क कभी नहीं कर सकते आप, समझिए। उसके बाद में क्या बोला देखिए आप, हाँ, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह राज़ी हो गया उन लोगों से। ऐसे लोगों से क्या होता? अल्लाह राज़ी आता। वो रज़ू अन्हु, और वो लोग भी राज़ी हो गए, अन्हु बोल तो अल्लाह से, अल्लाह उनसे राज़ी और हाँ। अच्छा, उसके बाद में क्या है देखो भाई, वो हो गया ना, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, वही जो है बड़ी कामयाबी है। उसके बाद में और क्या बोल रहे आगे, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मा फ़ीहिन्ना, अल्लाह के ही लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, वो मा फ़ीहिन्ना, और उन दोनों में जो कुछ है, दोनों के दरमियान में, दोनों के अंदर जो है सब क्या है, हर चीज़ अल्लाह की है। मतलब फिर यहाँ बोल रहे हैं देखिए, वो हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ की कुदरत रखता है। अब इसके ताल्लुक़ से एक जगह कुरान में लिखा गया है कि जिस तरह सुई का नाका होता है ना, सुराख बारीक तागा जाता है, सुई का जो नाका होता है बारीक, उसमें अपन तागा डाल के जो है कपड़े वाला सीते ना, मशीन वाला चलता। हाँ, तो अगर तुमको ये बोला गया कि भाई क्या तुम्हारा अल्लाह इस सुई के नाके के अंदर से ऊँट को निकाल सकता है? एक आम आदमी क्या बोलेगा, नामुमकिन चीज़ है। तागे के अलावा उससे जरी मोटी चीज़ तो वो तो ऊँट बोल रहे हैं तुम, कहाँ से जा सकता हो? नहीं जा सकता, मगर गलत है।
اللہ کیا بولتا ہے ہر جگہ 50 جگہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ خاص طور سے یہ قرآن میں ہے اس کا بھی ذکر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہے اللہ ہر کام کر سکتا ہے، جو آپ کے لیے ناممکن نظر آتا ہے وہ کام بھی اللہ کر سکتا ہے۔